ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ بہت حیرت انگیز جگہ ہے۔ ہم اس دنیا کے بارے میں بہت کچھ جان کر بھی ابھی کچھ نہیں جانتے۔ دنیا کی تاریخ بہت سے حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آج ہم آپ کو چند ایسے واقعات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بظاہر تو کہانی کی طرح لگتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں پیش آنے والے واقعات ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو وائس۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1۔ دوستو، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ ایک گیند پر زیادہ سے زیادہ کتنے رنز بن سکتے ہیں تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ اگر 9 بال پر چکا بھی لگ جائے تو کل ملا کر 7 رنز بنتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو جس واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ انتہائی ناقابل یقین لیکن حقیقی واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ 1894 میں کینبرے کے میدان میں وکٹوریا یعنی آج کا برطانیہ اور ویسٹرن آسٹریلیا کے درمیان ایک میچ کھیلا گیا۔ وکٹوریا کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرنے میدان میں آئی تو اوپننگ بلے باز نے پہلی ہی گیند کو ہوا میں کھیل دیا۔ یہ گیند حیران کن طور پر میدان میں موجود ایک درخت میں جا کر پھنس گئی۔ ایسے میں بلے بازوں نے پچ پر بھاگ بھاگ کر رنز بنانا شروع کر دیے۔ فیلڈنگ ٹیم کی جانب سے امپائر کو گیند گم ہو جانے کی اپیل کی گئی، تاہم امپائر نے اس اپیل کو مسترد کر دیا کیونکہ گیند درخت میں اٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ فیلڈر گیند کو درخت سے نکالنے کی تگ و دو میں لگے رہے، مگر اس دوران بلے باز بھی رنز بناتے ہی رہے۔ درخت کے طویل قامت ہونے کے باعث پھنسی ہوئی گیند کو نکالنے کا کوئی حل نظر نہ آیا تو امپائر نے درخت کاٹنے کا حکم دے دیا۔ درخت کاٹنے کے لیے جب کلہاڑی کی تلاش کی گئی تو وہ بھی نہ مل سکی۔ ایسے میں جب گیند اتارنے کی ساری کوششیں بیکار گئیں تو آخرکار فیلڈنگ ٹیم نے بندوق کے ذریعے گیند پر نشانے لگانے شروع کر دیے اور گیند کو آخرکار درخت سے نیچے گرا لیا گیا۔ جب تک گیند کو درخت سے آزاد کروا کر کریز کی جانب پھینکا گیا تب تک بلے باز 286 رنز بنا چکے تھے۔ ہے نا حیران کن؟ نمبر 2۔ 1325 میں اٹلی میں واقع 2 مخالف شہروں موڈنیا اور بولونیا کے درمیان ایک احمقانہ جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ ایک لکڑی کی بالٹی کی وجہ سے لڑی گئی تھی جسے موڈنیا کے سپاہیوں نے بولونیا کے کنویں سے چرایا تھا۔ اسے وار آف بکٹ یا بالٹی کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بالٹی آج بھی موڈنیا میں موجود ہے۔ یہ واقعہ شمالی اٹلی میں ایمیلیا کے علاقے میں پیش آیا۔ یہ جنگ 300 سال سے زیادہ طویل جدوجہد کی ایک کڑی تھی۔ یہ جنگ موڈنیا نے جیت لی۔ بالٹی کی جنگ کے بارے میں ایک عام افسانہ یہی ہے کہ اس کی وجہ بولونیز کے کنویں سے بالٹی چوری کرنے والے موڈینیز کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تاہم یہ زیادہ تر غلط ہے کیونکہ بالٹی سب سے زیادہ درست اکاؤنٹس کے مطابق جنگ کے بعد موڈینیز کے ذریعے ٹرافی کے طور پر لی گئی تھی۔ در حقیقت جنگ کا اعلان اس لیے کیا گیا تھا کہ موڈنیا نے بولونیز کے قلعے پر قبضہ کر لیا تھا۔ نمبر 3۔ 1859 میں آسٹریلیا منتقل ہونے والے ایک برطانوی شخص نے اپنی زمینوں پر صرف 24 خرگوش چھوڑے تھے جنہیں اس نے اپنی جائیداد پر آزاد گھومنے دیا تھا۔ گھر کے پچھواڑے کی اس ایک پناہ گاہ سے ان غیر مقامی خرگوشوں کو پورے بر اعظم میں پھیلنے میں صرف 60 سال لگے۔ مناسب موسم اور شکاری جانوروں کے نہ ہونے کی وجہ سے خرگوشوں نے اپنی تعداد میں بے تحاشا اضافہ کیا۔ 1920 تک آسٹریلیا میں خرگوشوں کی تعداد 10 ارب تک پہنچ گئی۔ ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے فصلوں اور زمینوں کو تباہ کر دیا، جس سے مٹی کا کٹاؤ شروع ہو گیا۔ خرگوشوں نے نہ صرف آسٹریلیا کی فصلوں پر تباہی مچائی بلکہ انہوں نے مقامی پودوں اور جانوروں کی کئی اقسام کے زوال میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ حکومت نے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے اربوں روپے خرچ کر دیے، لیکن آج بھی آسٹریلیا سے خرگوشوں کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو سکا۔ نمبر 4۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ بندر کے 2 دماغ ہوتے ہیں، لیکن اگر اسے سرکاری نوکری پر رکھ لیا جائے تو کیا یہ اسے بھی سر انجام دینے کی قابلیت رکھتا ہے؟ جنوبی افریقہ میں ایک ببون یعنی لنگور کو ریلوے سگنل بدلنے کی تربیت دے کر باقاعدہ ملازمت پر رکھ لیا گیا۔ جیک نامی اس ببون کو ہر روز 20 سینٹ اور ہفتے میں بیئر کی ایک بوتل ملتی تھی۔ یہ ببون اصل میں ایک معذور سگنل مین جیمز وائٹ کے پالتو اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ مبینہ طور پر جیک کو ایک سرکاری ملازمت کا نمبر بھی دیا گیا تھا۔ جیک 1890 میں ٹی بی کی بیماری کی وجہ سے انتقال کر گیا، لیکن 9 سال کے عرصے میں جیک نے ڈیوٹی کے دوران کبھی کوئی غلطی نہیں کی۔ نمبر 5۔ 1618 سے 1648 تک لڑی جانے والی 30 سالہ جنگ کے دوران ایک جنرل نے جرمنی کے ایک ٹاؤن پر قبضہ کر لیا۔ قبضے کے وقت ٹاؤن کے رہائشیوں نے خوش آمدید کہتے ہوئے 3 لیٹر بیئر کا مٹکا جنرل کو پیش کیا۔ جنرل نے ٹاؤن کے رہائشیوں کو چیلنج دیا کہ اگر کوئی ایک ہی بار میں 3 لیٹر بیئر سے بھرے اس مٹکے کو پی جائے تو وہ ٹاؤن چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ٹاؤن کے میئر نے چیلنج قبول کیا
اور 10 منٹ میں ساری بیئر پی کر جنرل کو حیران کر دیا۔ جنرل نے اپنے الفاظ کا پاس رکھا، اپنی فوج کے ساتھ قبضہ چھوڑ کر ٹاؤن سے واپس چلا گیا۔ نمبر 6، ویسے تو اکثر بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی وبا کی شکل اختیار نہیں کر پاتی، مگر کسی شکل میں نظر آتی رہتی ہیں۔ مگر 100 سال قبل ایک ایسی بیماری دنیا میں نمودار ہوئی تھی جو کسی ہارر فلم کی کہانی کا حصہ لگتی ہے، کیونکہ وہ اچانک غائب ہوئی اور آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ دوستو، سلیپنگ سکنز نامی اس بیماری کے شکار کسی بت کی طرح ہو جاتے تھے اور ان کے جسم ذہن کے قیدی بن جاتے تھے۔ یہ سب سے پہلے یورپ میں نمودار ہوئی اور پھر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ وہ افراد اس کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے اور متعدد زندہ مجسمے میں تبدیل ہو گئے اور اپنی زندگیاں ساکت اور خاموش رہ کر گزار دیں۔ یہ معمہ دہائیوں تک طبی ماہرین کے ذہن چکراتا رہا۔ اب 100 سال سے زائد عرصے بعد بھی اس کی وجہ تاحال معلوم نہیں۔ دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچ جانے والی یہ بیماری اچانک ہی غائب ہو گئی۔ برسات۔ حقیقی دنیا میں ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو فلمی کہانیوں سے بھی زیادہ عجیب ہوتے ہیں، بلکہ ان سے متاثر ہو کر فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ آپ کے لیے یقین کرنا شاید مشکل ہوگا، مگر ایران سے تعلق رکھنے والے ایک شخص مہران کریمی نصیری ایک ایسے فرد ہیں جو 1988 سے 2006 تک 18 سال تک فرانس کے چارلس ڈیگال ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 میں پھنسے رہے۔ ایسا اس وقت ہوا جب 1988 کو سفر کے دوران ان کے سفری کاغذات گم ہو گئے۔ بریف کیس مبینہ طور پر چوری ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ لندن جانے والی پرواز میں سوار ہو گئے تھے، مگر برٹش امیگریشن حکام کو پاسپورٹ نہ دینے پر انہیں واپس فرانس بھیجا گیا اور گرفتار کر لیا گیا، مگر پھر رہا کر کے ایئرپورٹ میں داخلہ قانونی قرار دے دیا گیا۔ انہیں انقلاب ایران کے دوران ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ چونکہ اب وہ کسی ملک واپس نہیں جا سکتے تھے تو انہوں نے ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 میں رہنا شروع کر دیا اور 18 سال تک وہی مقیم رہے، اور جولائی 2006 میں بیمار ہونے پر وہاں سے باہر نکلے۔ ایئرپورٹ میں اتنے برسوں تک قیام کے دوران انہیں سر الفریڈ کا نک نیم بھی دیا گیا۔ اتنے عرصے تک انہوں نے کبھی کھلا آسمان نہیں دیکھا اور تازہ ہوا میں سانس نہیں لی۔ اسی حیران کن واقعے سے متاثر ہو کر لیجنڈ ڈائریکٹر اسٹیون اسپیلبرگ کی فلم دی ٹرمینل کو تیار کیا گیا تھا۔ نمبر 8، آپ نے فرہاد کی افسانوی داستان تو ضرور سنی ہوگی، جس نے اپنی محبوبہ شیریں کے عشق میں پہاڑ کھود ڈالا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایسی ہی داستان 100% سچائی پر مشتمل بھی ہے، اور اس فرہاد نے واقعی پہاڑ کھود کر راستہ بنا ڈالا۔ یہ ناقابل یقین عزم و ہمت والا شخص دسارت مانجھی تھا، جس نے بھارتی ریاست بہار کے گاؤں گلور کی پہاڑیوں میں وہ کارنامہ سر انجام دے ڈالا کہ جس کا ذکر پہلے صرف قصے کہانیوں میں ملتا تھا۔ مانجھی نے صرف ایک ہتھوڑے اور چھینی کے ساتھ اتری اور وزیر گنج کے علاقے کو ملانے کے لیے پہاڑ توڑنا شروع کیا، اور 22 سال تک وہ تنے تنہا پہاڑ توڑتا رہا۔ جب مانجھی نے اپنا کام مکمل کیا تو وہ اتری سے وزیر گنج جانے والا 15 کلومیٹر کا راستہ بنا چکا تھا، جبکہ اس سے پہلے لوگوں کو پہاڑ کے گرد 55 کلومیٹر کا راستہ طے کرنا پڑتا۔ مانجھی نے یہ عجیب و غریب کام کیوں کیا اور اپنی زندگی کے 22 سال پہاڑ کھودنے پر کیوں لگا دیے؟ یہ ایک جذباتی کر دینے والی کہانی ہے۔ 1959 کی بات ہے کہ مانجھی کی بیوی فالگنی بیمار پڑ گئی، لیکن قریب ترین ڈاکٹر کی سہولت 70 کلومیٹر دور تھی اور راستہ دشوار گزار پہاڑوں سے گزرتا تھا۔ مانجھی کی بیوی ڈاکٹر تک پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر اسی وقت اس نے عہد کر لیا کہ وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کی زندگی آسان کرنے کے لیے ایک راستہ بنائے گا، جس کے ذریعے صرف چند منٹوں میں طبی سہولتوں والے علاقے تک پہنچا جا سکے۔ اس نے یہ حیرت ناک کام 1960 سے 1982 کے دوران مکمل کیا۔ 17 اگست 2017 کو 73 سال کی عمر میں مانجھی دنیا سے رخصت ہوا تو اسے سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اس حقیقی ہیرو کی زندگی پر ہدایت کار کیتن مہتا نے مانجھی فلم بھی بنائی، جس میں نواز الدین صدیقی اور رادھکا نے مرکزی کردار ادا کیا۔ نمبر 9، یورپی ملک ناروے کے رہائشی اس وقت حیران رہ گئے جب آسمان سے اچانک کیڑوں کی بارش شروع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق ناروے کے کچھ علاقوں میں آسمان سے برف کے ساتھ ارتھ وارمز کی بھی بارش شروع ہو گئی۔ بیولوجی کے ایک ٹیچر کرسٹن اپسٹڈ کا کہنا ہے کہ وہ برجن کے پہاڑوں پر سکینگ سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب انہوں نے برف پر بے شمار وارمز دیکھے۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ کیڑے زمین سے نکل کر برف کے اوپر آ گئے ہیں، لیکن برف کی تقریباً 3 فٹ موٹی تہہ کی وجہ سے یہ ممکن نہ تھا۔ انہوں نے وارمز کو ہاتھ میں اٹھایا تو وہ حرکت کرنے لگے۔ وہ ان کو اٹھا کر ماحولیاتی ماہرین کے پاس لے گئے۔
ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ برف کے ساتھ کیڑے بھی آسمان سے برسے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دیگر علاقوں سے بھی وارمز کی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ موسمیاتی سسٹم نے ان وارمز کو اٹھایا ہو اور برف اور بارش کے ساتھ برسا دیا۔ نمبر 10، بھارت کی ایک ہندو خاتون نے 2000 باراتیوں کی موجودگی میں ایک کوبرا سانپ سے شادی کر لی۔ نام نہاد شادی کا اہتمام ہندو رسم و رواج کے مطابق کیا گیا۔ بھارتی ریاست اڑیسہ کے اٹالہ گاؤں میں 30 سالہ بمبالا داس نے ریشمی ساڑی اوڑھ کر شادی کی تمام رسومات ادا کی۔ بمبالا کا کہنا تھا کہ وہ سانپ سے بول نہیں سکتی، لیکن دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں۔ جب بھی دودھ ڈالتی ہے تو یہ پینے آ جاتا ہے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ سانپ کے قریب جاتی ہے، لیکن کبھی اس نے اسے نقصان نہیں پہنچایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جب خاتون نے سانپ سے شادی کے ارادے کا اظہار کیا تو اہل علاقہ نے خاتون کی حوصلہ افزائی کی اور اسے علاقے کے لیے اچھا شگون قرار دیا۔ ہندو مذہب میں اکثر افراد سانپوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، ان کو دودھ وغیرہ پلاتے رہتے ہیں، لیکن شادی کا یہ واقعہ پہلی بار دیکھنے میں آیا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔